اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین نعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور بی بی اے کونین شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بابرکت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی سیرت، آپ جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، آپ کی عظمت کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہوتی ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں چند عرائض لے کر، جس میں ہم ایک چھوٹی سی علمی گفتگو کریں گے جس کو علمی سیمینار کا نام دے سکتے ہیں آپ، جس میں ہم شہزادیہ کونین کی سیرت اور ان کے کردار کو کسی ایک ان کے حصے کو، کسی ایک زندگی کے ایک بخش کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم آپ کے درمیان آئے ہیں، جناب ڈاکٹر فردوس احمد میر صاحب ہیں اور ہمارے برادر ارجمند جناب ڈاکٹر محمد باقر مہدوی صاحب ہیں۔ آپ حضرات ان سے استفادہ کریں گے، لیکن شروع میں ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خود بی بی کونین کی زندگی، بی بی کونین کی سیرت، جس کے سلسلے سے ہم نے لگاتار ایک عنوان سنا ہے اور ایک جملہ ہم سنتے آئے ہیں کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ نمونۂ عمل کس کو کہتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بی بی کی سیرت کے اوپر جائیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنی زندگی میں واقعی معنوں میں نمونۂ عمل بنائیں تو شاید بات اور زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ نمونۂ عمل کے سلسلے سے خود قرآنی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو قرآن نے بہت سارے کردار کو ہمارے لیے نمونۂ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں پروردگار کا حکم ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ بہترین نمونۂ عمل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے بعض ہستیوں کو، بعض کرداروں کو، بعض صفات کو بشریت کے لیے نمونۂ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ نمونۂ عمل ایک انسانی فطری تقاضا ہے، انسانی عقلی تقاضا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے سعادت کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے۔ سعادت کے لیے سب سے پہلی شرط معرفت ہے، اور معرفت کے لیے جہاں پر علم و دانش کی گفتگو آتی ہے تو علم و دانش اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا واقعی معنوں میں انسانی وجود میں جب تک کہ سیکھی گئی باتوں کے اوپر آدمی عمل نہیں کرے۔ علم و عمل جب ایک ساتھ ہوتا ہے تبھی وہ انسان اس لائق صاحب کردار بنتا ہے، صاحب سیرت بنتا ہے۔ لہٰذا سعادت کی راہ میں پہنچنے کے لیے معرفت، علم و دانش کے ساتھ ساتھ اس پر اس کے مطابق، اس دانش کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں عمل کی بات آتی ہے تو ہر علم میں ہم نے دیکھا ہے عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم کوئی چیز سیکھیں، کوئی چیز جانیں تو ساتھ ہی ساتھ جس کو ہم نظری باتیں کہتے ہیں، کچھ نظری باتیں سیکھتے ہیں اور کچھ وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نظری باتوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم پر اس پر کس طریقے سے عمل پیرا ہوں، ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ان تعلیمات کو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نمونۂ عمل ہو ہمارے سامنے، کوئی ایسی شخصیت ہو جو ان تعلیمات کو عملی پیرائے میں ہمارے سامنے ظاہر کر سکے، ہمارے لیے وہ نمونہ بن سکے، آئیڈیل بن سکے۔ تو یہ ایک عقلی بات ہے، فطری بات بھی ہے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو نظری علوم سے پہلے وہ صرف اور صرف آئیڈیل بناتا ہے اپنے والدین کو، اور آئیڈیل سے وہ کچھ سیکھتا ہے، پوری زبان وہ آئیڈیل بنا کر سیکھتا ہے۔ صرف اور صرف اس میں اس وقت سیکھنے کی صلاحیت اس پر زیادہ ہوتی ہے، کانوں کے ذریعے اور عقل کے ذریعے وہ بہت کم سیکھتا ہے۔ جو اس کی بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں، جو کچھ اس وہ پہلے ابتدائی زمانے میں سیکھتا ہے، وہ اسی ذریعے سے سیکھتا ہے کہ ایک نمونۂ عمل ہوتا ہے اس کے سامنے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی گفتار، ان کی رفتار دیکھ کر ایک بچہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا۔ عقلی بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب تک کسی علم کو اس وقت تک ہم صحیح سے نہیں سیکھ سکتے کہ جب تک اس عمل پر انجام دینے والے کچھ لوگ پہلے سے موجود نہ ہوں جنہوں نے عمل کر کے ہم کو دکھلایا ہو۔ لہٰذا تجربہ اور تجربے کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے کسی آئیڈیل کو اپنے سامنے رکھنا ایک فطری اور عقلی تقاضا ہے جس کے ذریعے انسان کسی بھی تعلیم کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا کر سکتا ہے۔ اسلام ایک دینی عقلی دین ہے، اسلام ایک فطری دین ہے۔
قرآن روایت کہتی ہے کہ انسان جب متولد ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک آئیڈیل ہو، لہٰذا عقل اور فطرت کے اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تعلیم اور تربیت کے جو اصول ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم جو نظری طور پر ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے کچھ نمونے عمل بھی ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ تو نمونے عمل ہونا بہت ضروری ہے، جس کو ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں۔ اس نمونۂ عمل کے سلسلے سے جو انبیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان سب کو نمونۂ عمل کہا گیا ہے۔ اس درمیان جو ہماری اس وقت گفتگو کا محور ہے وہ شہزادیہ کونین کی ذات ہے، کہ شہزادیہ کونین کی ذات ہمارے لیے محور ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم رحمۃ للعالمین اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی بیٹی بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، پیغمبر کا ہر عمل، پیغمبر کا ہر کردار، ہر گفتار مسلمانوں کے لیے حجت اور نمونۂ عمل ہے، اسی طریقے سے آپ کی بیٹی، چنانچہ خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، لہٰذا فاطمہ کا بھی ہر عمل، فاطمہ کی بھی ہر گفتار، فاطمہ کا بھی ہر کردار ہمارے لیے یعنی ہر مسلمان کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اور اس سلسلے سے ایک باتیں بہت ہیں، بہرحال آپ جانتے ہیں، لیکن ایک عنوان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے، اور ہم نے کبھی کبھی سنا بھی ہے، بعض مقررین بھی کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ شہزادی کے کردار کو، ان کے نمونے ہونے کو مخصوص کر دیتے ہیں خواتین سے، اور اس کے لیے ایک دلیل بھی، نیمہ دلیل کہہ سکتے ہیں، آدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، لیکن کیونکہ آپ مرد ہیں، عورتوں کے کردار کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت پڑی اور اس ضمن میں جناب فاطمہ زہرا کو نمونۂ عمل بنایا گیا۔ درحالی کہ اگر ہم دیکھیں تو خود پیغمبر کا کردار، ہمارے ائمہ اطہار کی سیرت اور قرآن کی تائیدات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی ذات یعنی شہزادی کونین کی ذات صرف عورتوں کے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام عالمین، تمام بشریت، تمام انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ قرآن نے جہاں پر بہت ساری شخصیات، بہت سارے کردار کو نمونۂ عمل بنا کر پیش کیا، وہاں مومنین کے لیے آواز دی کہ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ کے بارے میں فرماتا ہے قرآن کہ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اور اسی یہ سورہ تحریم کی جو 10، 11 اور 12 آیت ہے، اس میں 3 قسم کے پروردگار نے تینوں آیتوں میں لگاتار نمونۂ عمل بنا کر پیش کیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو کفر اختیار کرتے ہیں، کافرین کے لیے جناب لوط اور جناب نوح کی بیوی کو، ان کے لیے نمونۂ عمل بنا کر پیش کیا۔ اس کے بعد بہرحال اس سے فی الحال ہماری گفتگو نہیں ہے، مومنین کے لیے جس کو نمونۂ عمل بنا کر بھیجا وہ جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، اور اس کے بعد 11ویں آیت میں فرماتا ہے کہ اور جناب مریم بھی تمام ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں نمونۂ عمل ہے۔ تو جناب آسیہ اور جناب مریم جب تمام ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں، قرآن نے یہاں پر تخصیص نہیں دی کہ یہ خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہیں یا اپنے زمانے کی خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہیں، جب وہ تمام مومنین کے لیے، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے ہوں، کیونکہ قرآن مطلق کہہ رہا ہے کہ آسیہ اور مریم تمام ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، نمونۂ عمل ہیں۔ تو شہزادیہ کونین جو جناب آسیہ اور جناب مریم کے لیے فخر ہیں، جو یقیناً روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں، اس پر عقیدہ ہے ہمارا یقینی طور پر کہ شہزادی کی جو منزلت ہے، جو شہزادی کا جو مقام ہے، اس کے مقابلے میں ان کا مقام وہ نہیں ہے۔ بہرحال جناب شہزادی تمام عورتوں کی سردار ہیں، لہٰذا جب جناب مریم اور جناب آسیہ تمام مومنین کے لیے اسوہ حسنہ بن سکتی ہیں تو بیوی کونین کیوں نہ ہوں گی؟ یقیناً بیوی کونین بھی تمام مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے اور سب نے سنا ہے کہ بیوی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد کا مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسوہ تو ہم مان لیتے ہیں، نمونۂ عمل بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ نمونۂ عمل کی حقیقت کو اگر ہم درک کر لیں تو شاید پھر ہمارے کام کی ابتدا شروع ہو۔ نمونۂ عمل اس کو کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کردار کو نمونۂ عمل بناتے ہیں تو وہ کسی ایک جزئی چیز میں نمونۂ عمل نہیں بناتے۔ کسی کی شخصیت اس وقت نمونۂ عمل بنتی ہے کہ جب اس کی شخصیت ایک منظم، ایک مرتبط پروگرام کے تحت ایک کسی خاص ہدف کی طرف آگے بڑھتی رہتی ہے، اور پھر
اس ہدف تک بڑھنے کے لیے وہ شخصیت کچھ عمل کو بار بار کرتی ہے، کچھ اس میں ایسی صفات ہوتی ہے جو دائمی طور پر موجود ہوتی ہے، کچھ اس میں ایسے کردار ہوتے ہیں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو شدت اور تکرار کے ساتھ بار بار آتے ہیں۔ ہم اس کی سیرت، اس کے کردار میں سے جب اس روح عمل کو نکال کے باہر لاتے ہیں تو پھر ایسی شخصیت ہمارے لیے آئیڈل بنتی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا طرز عمل کیسا ہے۔ اس طرز عمل کے ذریعے ایک حاشیے کی بات اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جیسے کہ سیرت نگاروں میں لکھا ہے، خاص طور پر شہید مطہری نے اس کی طرف بہت اچھے سے اشارہ کیا ہے کہ سیرت ایک ایسی شے ہے جس کو ہم سیرہ سے عربی میں آیا ہے، کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا عمل انجام دیا، بلکہ یہ ہے کہ کیسا عمل انجام دیا، طرز عمل۔ تو جو سیرت ہوتی ہے، جو کسی شخصیت سے ہم کو لینا ہے، وہ طرز عمل لینا ہے، خود عمل نہیں لینا ہے کہ وہ کس طریقے سے کسی کام کو انجام دیتا تھا، اس کا انداز گفتگو کیا تھا، اس کا انداز معاشرت کیا تھا، اس کا انداز تربیت کیا تھا، اس کا انداز اخلاق کیا تھا۔ خود بہت سارے عمل ہر کردار اور ہر شخصیات کے زمانے اور حالات کے اعتبار سے محدود ہوتے ہیں، اسی زمانے سے متعلق ہوتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یا اس سے پہلے جناب آسیہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم تمام بشریت کے لیے اور خواتین کے لیے بھی۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ جو بھی عمل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام دیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دینا چاہیے، اس کو ہمارے لیے نمونہ عمل انجام دینا چاہیے، نتیجتاً ہم کو بھی ویسا عمل انجام دینا چاہیے۔ آسیہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، قرآن کا حکم ہے، تمام ایمان لانے والوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب خواتین چاہے کسی فرعون نہ ملے تو کوئی فرعون صفت کے ساتھ اس کی شادی ہو، نہیں، ایسا نہیں، اس کا شوہر فرعون صفت کوئی شخص ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ چکیاں چلاتی تھی تو ضروری نہیں کہ آج کی عورت کہیں سے چکی ڈھونڈ کے لائے اور پھر اپنے شوہر سے کہے کہ آپ جو یا گندم لائیے، ہم اسے پیس کے آٹا بنائیے، بلکہ آپ کے طرز زندگی، آپ کی زندگی کرنے کا کیا طریقہ تھا، روش زندگی ہمارے لیے سیرت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کس طریقے سے اس دنیا کے اس زندگی کے مختلف شعبوں میں کس انداز سے کاموں کو انجام دیا کرتی تھی، وہ انداز، وہ طرز عمل تمام مومنین کے لیے، وہ چاہے مومن ہو چاہے مومنات ہو، سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی نمونہ عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ان کی طرز زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمیٹنا ہے، کیونکہ ہمارے افاضل بزرگان کو بھی اپنی بات کہنی ہے، بس ایک بات اور اشارتاً کہتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کریں گے اور جناب فردوس احمد میر صاحب ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بات اور یہاں پر کبھی کبھی پیش آتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا عرب کے آج سے 1400 سال پہلے کی زندگی انہوں نے اپنائی تھی، تو ان کی طرز زندگی بھی اسی زمانے کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، نمونہ عمل جو ہوتے ہیں وہ اکثر نمونہ عمل زمان اور مکان میں محدود نہیں ہوتے، اکثر کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص کردار ہو جو واقعاً اس طریقے کا ہو کہ جس کی صفات، جس کے کردار، جس کی آئیڈیالوجی خود زمانے اور مکان میں محدود نہ ہو، تو پھر وہ زمان اور مکان، محدود زمانے اور محدود مکان کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنتی، وہ شخصیت اس محدود زمانے کے لیے وہ نمونہ عمل نہیں بنتی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی عقل اور فطرت انسان کے اوپر مبنی تھی۔ عقل اور انسان کی فطرت جو ہے جاوید ہے، وہ کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہوتی۔ آپ کا جو کردار کا جو سرچشمہ کردار، ان کا سرچشمہ ہستی تھا، وہ ذات تھی کہ جو کسی زمانے میں محدود نہیں ہوتی۔ آپ کا حب، آپ کا بغض، آپ کا عمل نہ کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا۔ لہذا آپ کا کردار زمانے سے فرق ہے، آپ کا زمانے میں محدود نہیں ہے۔ آپ جس آئیڈیالوجی کو ماننے والی تھی وہ جاوید ہے۔ آپ جس قرآن پر عمل کرتی تھی، یا یوں کہہ لوں کہ آپ کے تمام عمل جو قرآن کے اوپر ڈھلے ہوئے تھے، آپ کے ایک ایک عمل قرآن کی تائید کرتا تھا۔ تو آپ جب یہ مانتے ہیں، ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن جاوید ہے، اس زمانے کے لیے محدود نہیں ہے، تو آپ کا کردار جو اسی قرآن کا عملی جامع ہے وہ بھی ہر زمانے کے لیے، جب تک قرآن زندہ رہے گا تب تک آپ کا عمل بھی تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ رہے گا۔ وہ اسلام جس کو آپ نے عملی جامع پہنایا، وہ اسلام جب کہ جاوید ہے، تو آپ کی سیرت، آپ کے کردار بھی تمام مسلمانوں کے لیے تا ابد، جب تک اسلام زندہ ہے، نمونہ بنے گا، بہترین اسوہ حسنہ بنے گا۔
میں اپنی بات کو یہیں تمام کرتا ہوں اور برادر ارجمند برادر بزرگوار جناب فردوس احمد بید کی خدمت میں ہم چلتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا باتیں جناب زہرا کے کردار کے کسی ایک پہلو کو آپ کی خدمت میں بیان کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں گے اس درمیان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اس عظیم اور باسعادت ولادت کے موقع پر جو منسوب ہے حضرت فاطمہ الزہرا سید کونین ام ابیہا اور دختر گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اپنی طرف سے اور ہمارے اساتید اور افاضل جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی طرف سے، اور اس مؤسسے انسٹیٹیوٹ جو شارٹ کورس کے لیے مخصوص ہے ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتے ہیں۔ بہرحال جیسے ہمارے فاضل دوست نے فرمایا اور مستفید ہوئے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو ایک اور جہت سے ہم آپ کی خدمت میں، ایک اور خاص زاویہ سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتے ہیں۔ موضوع جو حقیر کو عرض کرنا ہے عمومی ہے، اگرچہ اس مناسبت سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ اسلام میں یہ جو ایک خاتون ہے اس کا مقام، اس کی حیثیت اور اس کا کردار کیا ہے، اس عنوان سے جو ہے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں موضوع اپنی جگہ وسیع ہے، لیکن کوشش کریں گے مختصر وقت میں اس کو سمیٹنے کی اور کچھ مفید عرائض پیش کرنے کی۔ اگر ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالیں گے، سب سے پہلے بنی آدم انسان کی جو تاریخ ہے، اللہ جب سے ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، مکتوب موجود ہے یا کسی صورت میں اثر موجود ہے، دیکھیں گے تو خاتون پر کیا گزری ہے حالت، یا کیا اس کا دور رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بیتا گیا، کیا دور بیتا گیا اور کیا اس پہ آ چکا ہے، اس کی طرف اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا پھر اسلام نے جو اس کو عظمت دی، حیثیت دی، مقام دیا، وہ کتنا اہم اور کتنا ضروری اور کتنا فائدہ مند ہے خود اس خاتون کے لیے اور خود بشریت کے لیے۔ اگر تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے تو دیکھیں گے ہمارے پاس جو پایا جاتا ہے ترقی یافتہ تہذیب کے عنوان سے، اور جو اس کا کلچر، اس کی ثقافت مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ روم ہے، اور اس کے بعد جو ہے یونان ہے، گریک جسے کہتے ہیں، گریس ملک جو ہے اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر دیکھیں گے ایشیا میں سب سے جو تہذیب کے طور پر پہلی قوم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جن کا نام چین ہے، جاپان ہے، ہندوستان ہے، یعنی جو برصغیر ہند ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یا پھر عربستان میں یعنی عرب دنیا میں جو تہذیب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مغربی تہذیب ہے، یا پھر کہے اسلام کے طور پر جو آخری تہذیب اور تمدن لے کر آیا۔ اگر ہم ان گزشتہ اقوام اور گزشتہ تہذیبوں پر نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے پہلے چاہے روم ہو، یونان، جو اپنے لیے مدعی ہے کہ بہترین تہذیب اور بہترین ثقافت کے حامی تھے اور حامل تھے، یعنی ایسے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کے عنوان سے کیا حیثیت تھی ایک خاتون کی، تو ہماری نظر تبدیل ہو جائے گی۔ وہاں خاتون جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا۔ ان دونوں خصوصاً یونان میں جو تاریخی حوالے سے جس کے تمدن اور تہذیب سے، جس کے سماج سے سقراط وجود میں آیا، ارسطو وجود میں آیا، حکمت اور علم کا دعوے دار تھا اور اس حوالے سے بہت خدمت کی، لیکن افسوس ہے جب دیکھتے ہیں کہ خاتون کے بنسبت ان کی نگاہ کیا تھی، کوئی اجتماعی حق، کوئی جو ہے سماجی حیثیت ایک خاتون کے لیے وہ قائل نہیں تھے، نہ میراث کا حق اس کے لیے تھا، نہ کسی انتخاب کا حق تھا، نہ کسی شرکت کا حق تھا اس کے لیے، کلاً محروم تھی۔ یہ وہاں بہرحال آپ بہتر دے سکتے ہیں، چونکہ مفصل ہے اپنی جگہ 1-2 گھنٹے کی گفتگو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا ہے تو لہٰذا اشارے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر آ جائے خود جو ہے
عرض کروں اس کے بعد ایشیا میں چین جو ہے بنوان ایک تہذیب ہے، ہندوستانی تہذیب ہے، برصغیر کی تہذیب ہے، جاپان کی، ان تینوں میں بھی اگر دیکھا جائے خاتون محروم تھی ہر ایک طرح کے حق سے، ہر ایک طرح کے سے اس سے اپنے جو اس کے خاص رائٹز ہیں، اس کے خاص جو حقوق ہیں محروم تھی، نہ میراث کا، نہ شرکت کا، نہ عمومی اجتماع کا حق تھا۔ آپ دیکھیں مشہور ہے ہندوستان میں ایک رسم تھی ہندوؤں کی، ستی رسم کہتے تھے اسے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، اپنے مرد کے مر جانے کے ساتھ اس کے ساتھ جل جائے، دفنا جائے، کیا کیا جائے تاکہ وہ ثابت کرے وہ اس کی وفادار تھی، وہ اس کی مثلا خائن خاتون نہیں تھی، اس طرح کے جو دلیلیں پیش کی جاتی تھی۔ یہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ جو نقطۂ نگاہ، جو ایٹیچیوڈ تھا اس خاتون کے بنسبت، ایک عورت کے بنسبت، ایک خاتون کے بنسبت، لہٰذا اس لیے وہ ہو جاتا تھا۔ یا بودھزم میں ایک جو نقطۂ نگاہ تھا خاتون کے بنسبت، کبھی کبھی ایک خاتون کو اپنے آپ کو مار دینا پڑتا تھا، قتل کر دینا پڑتا تھا، کس کے لیے؟ عشق ثابت کرے اپنے شوہر کے بنسبت، یعنی ہوتا تھا، اور تاریخ میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دے، یعنی اختیاری خودکشی کرے، یا اجباری، اختیاری نہ کہ اجباری خودکشی کرے اپنے عشق کو ثابت کرنے کے لیے۔ خوب، پھر جو ہے آ جائے زرتشتی میں جو ایران میں موجود تھا ایک تہذیب کے عنوان سے یا دین کے عنوان سے کہیں آپ، اس میں کچھ کسی حد تک جو ہے پایا جاتا ہے کہ نہ کچھ حقوق اس کے لیے قائل تھے۔ یہود اور عیسائیت میں بھی اگرچہ جو بنون ایک عالمی دین کے طور پر وہ سامنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جو ان کی بنیادی تعلیمات میں تحریف پیش ہوئی، جعل اور بناوٹی تعلیمات سامنے آئی، اس میں بھی خاتون کے لیے خاص کوئی حق اور جو ہے اہمیت قائل نہیں تھی، اس کا مقام، اس کی حیثیت فضیلت کچھ نہیں تھی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، پہنچ گئے ہم جو ہے عرب جاہلیت میں، عربستان میں، سعودی عربیہ میں، جو امام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جو حالت تھی وہ خود آپ کے لیے معلوم ہے، روشن ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن خود کہتا ہے کہ کس گناہ کے وجہ سے یا کس وجہ سے ان کو آپ قتل کر رہے ہیں، زندہ دور کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کلن جو ہے حیثیت نہیں تھی، کوئی حق نہیں۔ جو روم میں حالت تھی، جو یونان میں حالت تھی، جو پھر دوسرے زرتشت یا اس میں برصغیر میں حالت تھی، وہاں اس سے بدتر تھی۔ جس طرح قدیم تہذیب کی طرح عرب میں بھی ایک خاتون کو ما یملک مانا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ ملکیت، یہ ایک ملکیت ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں ہیں آپ کے گھر میں، ٹیلی ویژن ہے، فرش ہے، مکان ہے، عرض کروں دوسری چیزیں ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے، چیز کی حیثیت تھی، لہٰذا ارث میں مل جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ تاریخ میں موجود ہے، اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی یعنی بچوں کی ماں بڑے بیٹے کے لیے بونوانی میراث ملتی تھی۔ اگر وہ چاہتا اس کے ساتھ شادی کر لیتا، اگر نہیں تو دوسرے بیٹے لیتے تھے، اگر نہیں تو اس کو ایک کنیز کے طور پر رکھ لیتے تھے، یا اس کو پھر دوسری شادی کرواتے تھے، اس کی مہریت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اگر نہ کہ مہریت شادی نہ کروائے، کنیز کے طور پر رکھتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، اسے جب وہ مر جاتی تھی، جو بھی اس کی چیز تھی، اس کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ حیثیت تھی۔ نتیجتاً یعنی خاتون کوئی جو ہے اس کے لیے مقام اور امتیاز، فضیلت نہیں تھی، صرف ایک چیز اور دوسری چیزوں کی طرح اس کے لیے ایک ہی تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یا زیادہ سے زیادہ اس کے لیے جو فائدہ اٹھاتا تھا، جو ایک مرد اپنی وہ ضرورت، یعنی وہ معاف کیجیے گا جنسی ضرورت اس کو محسوس ہوتی، لذت ضرورت ہوتی تھی، اور اولاد پیدا کرنے کے لیے وہ ضرورت تھی، جو حیوانوں میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو لہٰذا کوئی طرح کسی اہمیت، کسی طرح کا مقام ایک خاتون کے لیے ان تہذیبوں میں نہیں ملتا، صرف زرتشتی اس دین میں، باقی اعلیٰ دین یہودیت، دین عیسائیت میں محدود حد تک تھا، لیکن وہ بھی افسوس سے انہوں نے تحریف کی تھی اس میں، اور جو ہے ایسی حیثیت قائل نہیں تھی۔ لیکن اتنے میں اسلام وجود میں آیا، اسلام کا جو ہے سورج طلوع ہوا، تو کلن جو ہے یہ نقطے، یہ نگاہ، یہ جو ایٹیچیوڈ تھا، یہ جو نقطۂ نگاہ تھی خاتون کے نسبت، تبدیل ہوئی، اور سب سے پہلے برابر کر دیا۔ یہ جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ النحل آیہ شریفہ 97 تلاوت کی، اس میں صاف واضح ہے کہ
یعنی انسانیت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اور وجود کے حوالے سے زن اور مرد برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی آپ میں سے مرد ہو یا خاتون اگر عمل کرے نیک تو ان کے لیے حیات طیبہ خدا متعال عطا کرے گا، ان کے لیے بہترین سے بہترین اجر عطا کرے گا۔ کوئی فرق نہیں کہا مخصوص مردوں سے، نہیں کہا مخصوص عورتوں سے، کلن جو انسان ہے، بنی آدم انسان سے یہ تعلق رکھتا ہے، تو اس میں ایک حصہ جو ہے خاتون سے مخصوص ہے۔ تو لہٰذا ان کے جو اندر عرض کروں جو ہے برابری قائل ہوا، ان کو ممتاز مقام دیا۔ حتیٰ اگر ہم دیکھیں اسلامی تعلیمات کو گہری نگاہ سے دیکھیں تو بعض جگہ ہمیں لگتا ہے کہ خاتون کا مقام زیادہ ہے مرد سے۔ خوب بہت جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے بڑی مثال مسئولیت کے لیے جو تیار ہوتا ہے انسان، اس میں خاتون سبقت رکھتی ہے۔ 9 سالہ جو تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے تقریباً کہ 9 سالہ وہ مسئولیت پذیر بن جاتی ہے، یعنی تکلیف اس کے شانے پر عائد ہوتی ہے، لیکن لڑکا 13، 14، 15 سالہ مشہور فتویٰ کے مطابق 15 سال، تو یہ ایک امتیاز ہے، یا ماں کے پیروں میں جنت ہے۔ اس طرح کے احادیث یا اس طرح کے جو سیرت میں ہمیں موارد ملتے ہیں یا دوسری باتیں ملتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نہ، مقام جو ہے خاتون کا بہت عظیم مقام ہے۔ آپ دیکھیں بیوی کے عنوان سے خاتون جو ہے ایک سکون اور اطمینان دینے کے لیے پناہ گاہ ہے، اور ماں کے حوالے سے خاتون پناہ گاہ بھی ہے اور مائے حیات ہے، جس کے لیے ایک ماں، یعنی جس طرح پانی مائے حیات ہے، ایک خاتون مائے حیات ہے۔ خوب، اور اگر بیٹی کے حوالے سے وہ بھی سکون اور انس کا ایک موجب بنتی ہے، باعث بنتی ہے۔ اگر بہن کے حوالے سے تب بھی مدافع، تب بھی جو ہے پناہ گاہ بنتی ہے۔ ہر حوالے سے نظر ڈالے تو اس کا کردار آرامش بخش ہے اور مفید ہے انسان کے لیے۔ یا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مان اللہ یحضر الفقی میں ہے جلد 3 اور صفحہ 385 میں، اکثر الخیر فی النساء، یعنی زیادہ جو خیر اور برکت جو ہے وہ کس میں، جیسے حضرت زہرا صلی اللہ علیہ کوثر تھی، خیر کثیر تھی، اور عام جو خواتین کے لیے کہا کہ وہ اکثر خیر ان میں ہے ہر لحاظ سے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر بدنیا یہ نسل بڑھتی ہے، آتی ہے، اور انسان آگے بڑھ رہا ہے، وہ بھی خاتون کے ایک بطن سے، اس کے مائے برکت سے۔ اگر جو ہے خاتون گھر میں ہے، وہ گھر کا محور ہے، مرکز ہے، ماں بھائی کے لیے بھی، بہن کے بیٹے کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی۔ اگر نہ ہو گھر میں، اگر خاتون نہ ہو، گھر کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں علم سماجیات میں، سوشالوجی میں کہتے ہیں کہ مثلا اگر گھر، اسلامی سوشالوجیات میں خصوصاً، اگر سماج بنتا ہے کن کے ذریعے سے؟ گھروں کے ذریعے سے، فیملیز کے ذریعے سے، لیکن فیملی بنتی ہے کن کے؟ افراد کے ذریعے سے، لیکن افراد کے لیے جو محور ہے اور ان کا وجود بن سکتا ہے وہ ایک خاتون سے۔ اگر خاتون نہ ہو تو فیملی، گھر، خانوادہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ معنی نہیں رکھتا ہے تو پھر سماج بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اگر سماج سب سے بہتر جو ہے برکت ہے خدا کی طرف سے، ضروریات پورے کرنے کے لیے، ہدف پورا کرنے کے لیے، جو اس کی بنیاد ہے وہ خاتون ہے، تو وہ سب سے مائع برکت ہے، اس کا خیر ہونا زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی نگاہ جو خاتون کے بنسبت ہے وہ سب سے ماڈرن، ترقی یافتہ ہے، عادلانہ ہے اور اعتدال سے سرشار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم ہوا ہے۔ لہٰذا ان کے حقوق، ان کے جو ان کا مقام اسلام نے برابر قرار دیا۔ اللہ بعض اوقات لگتا ہے کہ بہتر ہے، ہاں کچھ بنیادی جو ان کا کردار ہے، مسئولیت متفاوت ہے، تکلیف اور ذمہ داریاں وہ الگ الگ ہے۔ وہ کس کی بنیاد پہ؟ حکمت کی بنیاد پر، جو ساخت، جو وجود اس جسمانی حوالے سے ایک خاتون کا ہے، اسی کے مطابق اس کی ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ لہٰذا یہ جو فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے بعض احکام میں، بعض حقوق میں، یعنی جو دنیا میں ہے، وہ اسی حوالے سے ہیں۔ ذمہ داریاں الگ الگ لیکن وجود اور جو ہے اہمیت اور حیثیت وہ برابر ہے۔ وہ بھی در واقع ان کی مسئولیت اور ان کی ذمہ داری کے حوالے سے۔ ہاں یہاں پر ایک اور آخری بات آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، پھر ہمارے عزیز حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر باقر مہدوی صاحب سے مستفید ہوں گے۔ وہ یہ کہ اسلام جو ہے اگر عملی طور پر دیکھیں، وہ
مرد سالار نہیں ہے، مرد پر متکی نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فوقانیت ہے، مرد پہ ہی سارا، نہ، اس کی بھی اپنی ذمہ داریاں، جیسے بیرونی ذمہ داریاں مرد پر جو ہے رکھی گئی ہیں، داخلی ذمہ داریاں جو اندرونی خاتون پر، بہت سارے اس طرح مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے عزیز برادر نے بہترین انداز میں فرمایا، قرآن نے چاہے حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں، نمونہ عمل قرار دیا کفار کے لیے، منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے، لیکن یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ تحریم کی آیات کے مطابق نمونہ عمل قرار دیا مومنین کے لیے، مومنین کے لیے، مرد و زن خوب، اسی طرح حضرت زہرا السلام علیہ کے لیے اسوہ قرار دیا۔ تو یہ مرد کو اس حوالے سے وہ بھی اسوہ ہے، یہاں پر خاتون بھی اسوہ ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے یہاں پر خاتون کی مثال دی، تو یہ زن سالار ہے، زن کو اہمیت دے رہا ہے، کہ نہ کر فکیں جو اسلام کو تہمت دی جاتی ہے کہ مرد کے لیے ہے، درحال کہ مغربی ثقافت تہذیب، حالانکہ فرصت نہیں ملی، مغربی تہذیب جو آئی اس میں جو خاتون غلام ہے، خاتون مظلوم ہے، خاتون کے لیے جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، تجارت کے حوالے سے اور جو عرض کروں لذت حاصل کرنے کے لیے سے ایک وسیلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے بس، اور اس کے مقام کو بہت ہی نقصان پہنچایا، ظلم کیا اس پر، اور جو ہے آزادی کے نام پر، حقوق خواتین کے نام پر، فیمنزم کے نام پر سراسر ظلم ہے۔ اگر دیکھا جائے سب سے ظلم اس پر کیا، مثلا میں ایک مثال دوں، بس اپنی بات ختم کروں، مغربی دنیا میں ایک بڑے متفکر راسل کے نام سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہ آزادی کے نام سے یہ کہ جو مردوں کو یہ جو حسادت ہے، تعصب ہے خواتین کے بنسبت بیویوں کے نسبت، وہ ختم کر دے، اور اگر کوئی اجنبی مرد اس کی خوشیاں پوری کریں، اس کی ضرورت پوری کریں جو ایک مخصوص مرد کے ذریعے سے اپنے شوہر کے ذریعے پوری ہونی چاہیے، ایک اجنبی پوری کرے، اس طرح وہ افراط ہو آزادی میں اور لذت ہو، بے حد و مرز ہو، تو اس حوالے سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ راسل کہہ رہا ہے، اس طرح وہ آزادی کے نام پر ظلم کر رہا ہے، نہ کوئی مسئولیت، نہ کوئی اہمیت، یہ گھر مٹ جائے اور جو ازدواج کا بندھن ہے، ازدواج کا جو عقد ہے وہ مٹ جائے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو غرب یہ نظریہ پیش کر رہا ہے جو ایک دم مقابل کس کے، اسلام کے، اور اس میں اس آزادی میں مرد محور قرار دیا جا رہا ہے۔ تجارتوں میں مثلا سستی جو ہے ہمیں نوکر اب کام آ جائے، کارکنان آ جائے، لیکن صرف مرد کی ضرورتیں پوری ہوں، تجارتی ضروریات پوری ہوں۔ تو لہٰذا عزیزان، اسلام نے احترام دیا ہر لحاظ سے، اور اسلام نے مقام جو برعکس تاریخ ہے عظیم قرار دیا، اور جو حضرت زہرا السلام علیہ کی جو ولادت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ حیثیت جو خاتون کی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور خود جو کوثر حضرت زہرا بنی یہ اسی پر دلالت کرتی ہے، اور اسوہ حسنہ تمام بشریت کے لیے تا قیامت ہے، اور جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، برعکس جو مغربی نگاہ ہے، اور جس میں بہت ہی پرچار کیا جاتا ہے، تبلیغ پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام اس طرح، اسلام اس طرح نہیں۔ اسلام ہر حوالے سے انسان خصوصاً خاتون کے لیے مایہ برکت ہے، اور اس کے حقوق کا قائل ہے، اور اس کی شخصیت اور عظمت کے لیے نہایت ہی اہمیت دیتا ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، گرچہ اس میں اور مزید آرائز پیش کرنے چاہیے تھے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے عزیز برادر اور فاضل استاد حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر باقر مہدوی صاحب کو کہ وہ اپنے بیانات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ برشان محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ہم بھی آپ سب کے ناظرین کی خدمت میں بی بی دو عالم سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ مستفیض ہوئے اساتذہ کرام سے، استاد سلسلہ مرتضی رضوی صاحب اور استاد فردوس احمد میر صاحب کی گفتگو سے، اور اسی سیکوینس کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہی سوال جو آخر میں مولانا فردوس احمد میر صاحب نے بیان فرمایا تھا، اسی سوال کو مزید اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سوال اسلام پر اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت ان دونوں میں سے کون زیادہ افضل ہے، کون زیادہ فوقیت رکھتا ہے دوسرے پر، یہ اس سوال کو بلکہ نشانہ بنا کر کہ اسلام پر حملہ کرنے کا ذریعہ سمجھ کر اس
کو ایک ذریعہ بناتے تاکہ اسلام پر حملہ کیا جائے، اور وہ پھر سوال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اسلام کیوں مرد کو خواتین پر فوقیت دے رہا ہے، اور جب کہ اسلام میں نہ صرف خواتین مردوں کے اندر میں نہیں ہے، مردوں کے ذیل نہیں ہے، بلکہ خواتین اور مردوں کے دونوں کو عادلانہ حقوق اسلام میں دیے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات والذاکرین للہ کثیرا والذاکرات۔ 9 عنوان، 9 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مردوں کو، خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے قرآن مجید، اور یہ دکھلا رہا ہے کہ قرآن اور اسلام ایسا نہیں ہے کہ مرد کو فوقیت دیا جائے خواتین پر، بلکہ ان دونوں کو برابری ہے۔ انسانیت میں لاکھوں معیار ہے کہ انسانیت میں دیکھا جائے گا کہ کون انسان انسانی مقامات پر عروج کر رہا ہے، اور پھر وہ فوقیت رکھ پائے گا دوسرے انسانوں پر۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیت، سورہ آل عمران کی آیت انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خداوند متعال مرد اور عورت کو برابر ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا اسلام میں اس حوالے سے کہ کون فوقیت رکھتا ہے دوسرے پر، کیا صرف مرد ہونا فوقیت کا باعث بن رہا ہے، کیا صرف خاتون ہونا مرد کے ذیل ہونے کا باعث بن رہا ہے؟ نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام میں اگرچہ ظاہری طور پر واضح ہے کہ مرد اور عورت جسمانی طور پر ان کے درمیان اختلافات ہیں، بالآخر مرد اور خواتین میں فیزیولوجیکلی اختلاف ہے، مرد ہونے اور خواتین ہونے کے ناطے، لیکن یہ فیزیولوجیکلی اختلافات یہ سبب نہیں بنتی کہ مرد عورت پر فوقیت پائے، بلکہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں وومن رائٹس انہیں نہیں دیے جا رہے اور وومن رائٹس اسلام میں نہیں ہے، یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ در حقیقت اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انہوں نے مرد اور خاتون کو نہیں پہچانا، مرد اور خاتون میں جو فرق ہے اس کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہے۔ اگر مرد کو اور خاتون کو ان کے خاص جو ان کے ملاقات ہے، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، اس کی طرف توجہ کی دی جائے اور اصل جو ملاک و معیار ہے اس کو محور بنایا جائے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ مرد نہ خاتون کوئی بھی ایک دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ اسلام تو انسانیت کو کرامت عطا کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو کرامت عطا کر رکھی ہے، اور کرامت کی وجہ کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خدا نے متعال قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو کرامت عطا کی، اور کرامت کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس روئے زمین پر خلیفہ قرار پا رہا ہے۔ کس کا خلیفہ؟ خلیفہ الہی ہے خداوند متعال کا خلیفہ اس روئے زمین پر، اور خلیفہ جب تک خلیفہ بنانے والے کی بات مانتا رہے گا اس روئے زمین پر خلیفہ قرار پائے گا۔ لیکن جب سے انسان اپنی منمانی اور اپنی مرضی چلانا شروع ہو جائے کہ میں اپنی مرضی سے جو جی چاہے میں کرنا شروع ہو جاؤں، تب اس صورت میں اسے مقام خلافت الہی سے عزل کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اس مقام انسانیت پر فائز نہ ہوگا، کیونکہ انسان کی انسانیت کا ملاک و محور انسان کی روح ہے۔ اگر انسانوں کے جسم میں مختلف ہے، انسان مرد اور عورت کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے انسانیت کی وہ انسان کی روح ہے، اور اسی ملاک و معیار کے مطابق خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو ان کے ذمے بھی یہی لگایا کہ انبیاء جو آئے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انسان کو تزکیہ روح کرنے کے لیے آئے، تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے آئے، انسانیت کو عروج لے جانے کے لیے آئے، اور انسانیت کے عروج کے لیے انسانی روح کو عروج پہ لے جانے کی ضرورت ہے۔ جبکہ جو غربی نظام ہے، جو ویسٹرن نظام ہے، جو 19ویں صدی کے بعد سے جو ویسٹرن نظام ابھی اس قائم ہے اس زمانے میں، وہ جو حملہ کر رہے ہوتے اسلام پر کہ اسلام میں وومن رائٹس نہیں دیے جا رہے اور اسلام میں مردوں کو فوقیت دی جا رہی ہوتی خواتین پر، یہ حملہ تو ہم ان پر کریں گے، یہ حملہ تو اسلام ان پر کر رہا ہے۔ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں مرد بالاتر ہے خواتین سے، مردوں کو فوقیت دی جا رہی خواتین پر، یہ ویسٹ ہے،
یہ ماڈرن نظام ہے آج کل کا، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی فلاسفی ہے جو مردوں کو فوقیت دے رہی ہے خواتین پر۔ کیوں؟ کیونکہ کیپٹلزم نظام کا ایک رول ہے، ایک اصول ہے کہ کیپٹلزم میں وہاں پر سرمایہ، وہاں پر مال و دولت یہ فوقیت رکھتا ہے انسان پر۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، مرد اور عورت، اگر وہ صاحب مال و دولت ہے تو وہ انسان بالاتر مقام پر فائز ہوگا اس انسان کی نسبت جس کے پاس یہ مال و دولت موجود نہیں ہے، اور وہ انسان ذی قیمت ہوگا، وہ انسان ویلیویبل ہوگا جو بہتر طریقے سے اس مال و دولت کو کسب کر سکے، مال و دولت کو حاصل کر سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت میں اگر دیکھا جائے تو کون زیادہ بہتر مال و دولت حاصل کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان مرد ہے جو جسمانی قوت و طاقت کی بدولت اس مال و دولت کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس مال و دولت کو حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں پر جو نظام قائم ہے وہ مرد سالار ویس والا نظام ہے، نہ کہ اسلام کا نظام۔ ویس کا نظام ہے جس میں مرد کو فوقیت دی جا رہی ہے خواتین پر، اور بلکہ خواتین کو تو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور دو اہم عمدہ ظلم جو خواتین پر کیے جا رہے ویسٹ میں وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ سیم کام جس میں مرد اور عورت دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوتے، اس سیم کام میں جہاں پر دونوں کو ایک برابر کی اجرت دی جانی چاہیے، وہاں پر خواتین پر ظلم کر کے خواتین کو کم اجرت دے کر مردوں کو زیادہ اجرت دینے پر مجبور ہوتے، تب ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ سستا مزدور انہیں نصیب ہو۔ اس فری کے یا کم قیمت پر مزدور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا نظام بٹھا ڈالا کہ جس میں خواتین کو گھروں سے نکال کر اپنے کاموں پر لگا دیا، اور اس خواتین کے اس جو مس پوائنٹ تھا اس کو یوز کیا اپنے فائدے میں۔ اس نظام سرمایہ داری نے، اس کیپٹلزم کے نظام نے اس خواتین کو ان پر ظلم کر کے ان کے حقوق سے ان کے رائٹ سے ان کو ہٹا کر ان پر ایک طرح سے ظلم کر رہا ہے۔ یہ پہلا ظلم ہے جو ویسٹرن نظام، ویسٹرن تہذیب خواتین پر کر رہی ہے۔ اور دوسرا ظلم یا دوسرا مس یوز جو کیا جا رہا ہے خواتین کو ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ خواتین کو جس طرح ارشاد فرمایا ہمارے برادر بزرگوار نے کہ خواتین کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے مردوں کے، بے حیا مردوں کے لیے یا ہوسباز مردوں کے لیے، ان کے شہوت رانی کے لیے، ان کے جنسی لذات کے لیے، تاکہ مرد اپنے جو جنسی لذات ہے وہ مکمل طور پر اس کو حاصل کر کے بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ اس میں وہ خواتین کو یوز کر رہے، بلکہ یوز نہیں مس یوز کر رہے کہ خواتین پر یہاں پر ظلم ہو تاکہ مرد بہتر طریقے سے اس مال و دولت کو حاصل کر سکے۔ تو یہ دونوں مقامات ہیں جہاں پر خواتین کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے مرد کو آئیڈیل دکھایا جا رہا ہوتا ہے ویسٹرن نظام میں، اور جب مرد کو ایز اے آئیڈیل پیش کر دیا تو خواتین بھی یہ کوشش کرتی کہ مردوں کے جیسے بن جائے، مردوں کے جیسے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے آپ کو بالکل الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انڈیویجول لائف گزارنے کی طرف ان کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ جو ویسٹرن تہذیب ہے جہاں پر مرد محور قرار پا رہا ہے، جہاں پر مرد کو فوقیت حاصل ہے خواتین پر، اسلام نہ صرف یہ کہ مرد اور عورت کی اس نگاہ سے مبرہ ہے، بالاتر ہے، بلکہ جس طرح بیان فرمایا گیا قرآن مجید تو خواتین کو نمونہ عمل قرار دے رہی ہے، مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت ارشاد بیان کی گئی کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط و امرأۃ نوح، قرآن مجید خواتین کو نمونہ عمل پر قرار دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ تمام تر کفار کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ان تمام تر مرد اور عورت کے لیے ایک خاتون نمونہ عمل قرار پا رہی ہے، چاہے وہ برائی کی صورت میں ہو چاہے وہ اچھائی میں ہو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ وہاں پر حضرت فرعون کی بیوی آسیہ کو اور حضرت مریم کو نیک اور اچھائی کے لیے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نیک اور اچھائی کا نمونہ عمل صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ تمام تر انسانیت کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، تمام تر انسانیت کے لیے حضرت آسیہ اور حضرت مریم نمونہ عمل قرار پا رہی ہے۔ تو یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ جہاں پر اگرچہ برابر نگاہ نہیں ہے مرد و عورت کی طرف، لیکن برابر نگاہ نہ ہونے کا مطلب ناعادلانہ نگاہ نہیں ہے، بلکہ عدالت کے ساتھ اسلام نگاہ کر رہا ہے۔ اسلام جو حقوق دے رہا ہے مرد اور خواتین کو،
ان کی جو مطابقت ہے، جو ان کے اندر جسمانی صلاحیت ہے، جو ان کے اندر روحانی صلاحیت ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ان کو ان کے مطابق ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں. اور جہاں پر رائٹس کی بات آ رہی ہے وہاں پر ان کی ذمہ داریاں بھی ہے. جہاں پر رائٹس زیادہ ہوں گے اس حوالے سے کہ وہ معاشرے میں کام کر رہے، معاشرتی ضروریات پورے کر رہے، تو وہاں پر اس حوالے سے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوگی. اگر مرد گھر سے باہر حاضر ہو رہا ہے اور معاشرتی رائٹس اسے مل رہے اور اسے مثال کے طور پر اسلام میں وراثت کے طور پر ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے یا اس کے دیت ڈبل ہے، تو اس حوالے سے جہاں پر مرد کو بظاہر زیادہ حصہ مل رہا ہے وہاں پر مرد سے زیادہ ذمہ داریاں بھی طلب کی جا رہی ہیں. تو ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں کے مطابق حقوق اور رائٹس دیے گئے. اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بہترین نمونہ عمل ہے نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ تمام تر انسانیت کے لیے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نبھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ اسوہ اور نمونہ عمل قرار پائی تمام تر انسانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو. اور یہ سیدۃ النساء العالمین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خواتین کی سردار ہے تو مردوں کی سردار نہیں، لیکن یہی خواتین کی سردار اس ملاک و معیار کے مطابق جو قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو انسان صاحب تقویٰ ہو، جو انسان متقی و پرہیزگار ہو، تمام تر انسانوں سے افضل و بالاتر ہے. تو اس ملاک و معیار کے مطابق سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہم سب ان کو اپنے اسوہ عمل کے طور پر قرار دے کر ان کی پیروی کر کے ان کے سنت و سیرت پر عمل کر کے اس بالاترین مقام پر انسانیت کے عروج کے منازل کو طے کر سکتے اور فائز ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سب سے آخر میں دعا خداوند متعال سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر، ان کی سنت پر، ان کی سریرت پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے، اور ہمیں ان کے غم اور خوشیوں میں انہی کے معارف کو پھیلا کر انہی کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہے انہیں نبھانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. امام زمانہ جلال اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شامل فرما کر جامع شہادت نصیب فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.